سلطنت محل میں اپنے خوابگاہ سے ملحقہ کمرے میں سلطان مخملی صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ انگوروں سے بھرا تشت سامنے رکھا ہوا تھا اور وہ کھڑکی سے باہر نظریں جمائے وقفے وقفے سے انگور منہ میں ڈالتا تھا۔ سنہری اور سب زرتار پوشاک پہنے، سر پر ریشمی پگڑی نما ٹوپی جمائے جس کے اوپر قیمتی ہیرے اور زمرد جڑے تھے، وہ گہری سوچ میں گم لگتا تھا جب دروازے دستک کے بعد کھلا۔ مرسل نے چونک کے چوکھٹ کو دیکھا۔ مراد راجہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ صبح بخیر آقا۔ مراد آگے آیا اور ہاتھ باندھے جھک کے سلام کیا۔ مرسل نے 2 انگلیوں سے قریب آنے کا اشارہ کیا تو وہ قدم قدم چلتا اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ آقا کی طبیعت ٹھیک ہے؟ دربار میں آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا خود حاضر ہو کے خیریت معلوم کر لوں۔ انداز میں تشویش تھی مگر آنکھیں چھوٹی کر کے وہ غور سے مرسل شاہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ اس نے 2 انگلیوں سے کنپٹی مسلی پھر مراد کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مراد محتاط نظروں سے اسے دیکھتا سامنے بیٹھا۔ کہیے آقا، غلام کس طرح آپ کی پریشانی دور کر سکتا ہے؟ تم ہمارے بندہارا وزیر اعظم ہو مراد، اور ملاکہ سلطنت کا بندہارا سلاطین کی شادیوں اور ان کے بچوں کی پیدائش کے انتظامات کا نگہبان ہوتا ہے۔ میں اپنے فرق سے بخوبی واقف ہوں آقا۔ آپ کی اور ملکہ یانسوفو کی شادی میری نگرانی میں ہوئی تھی اور میں نے کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اور اب؟ مرسل نے تھوڑی کھجاتے ہوئے شانے چھٹکے۔ اب میں شہزادی تاشا کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، لیکن ملکہ اس بات پر بہت جزا و فضا کریں گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم بذات خود اس تقریب کا انتظام کرو اور ملکہ کے کسی بھی ممکنہ رد عمل سے نمٹنے کی حکمت عملی تیار کرو۔ یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے۔ وہ عام سے انداز میں کہہ رہا تھا، اگر فکر تھی تو صرف ملکہ کے رد عمل کی۔ مراد بالکل سپاٹ لہجے کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ آقا، آپ شہزادی کو صرف خاتون کا درجہ دینا چاہتے ہیں یا ان سے نکاح بھی کرنا چاہتے ہیں؟ میں پہلے صرف شہزادی کو خاتون بنانا چاہتا تھا، لیکن اب میرا ارادہ بدل چکا ہے۔ میں ان کو ملکہ کا مقام دینا چاہتا ہوں۔ تم تیاری کر لو۔ سادہ سے انداز میں حکم جاری کیا اور پوشاک چھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سپاٹ چہرہ لیے مراد بھی فوراً سے کھڑا ہوا۔ جو حکم آقا۔ مرسل نے محض سر کو خم دیا اور آگے بڑھ گیا۔ مراد بے تاثر چہرے کے ساتھ پیچھے کو لپکا۔ باہر دروازے سے کان لگائے کھڑی کنیز فوراً اوٹ میں ہو گئی۔ دربان خاموشی سے اس کو دیکھتے رہے مگر کوئی روک ٹوک نہ کی۔ مرسل شاہ اور راجہ مراد آگے بڑھ گئے تو کنیز اوٹ سے نکلی اور دوسری راہداری میں بھاگ۔ اس کا رخ ملکہ یانسوفو کے حرم کی طرف تھا۔ دربار میں تقریباً تمام افراد اب بیٹھ چکے تھے اور مسلسل سلطان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ دربار کے بندر دروازوں کے باہر برآمدہ بنا ہوا تھا جس سے چوڑی طویل سیڑھیاں نیچے محل کے صحن میں اترتی تھیں۔ سیڑھیوں کے دہانوں پر کنیزیں اور خادموں کے میت میں تالیاں کھڑی تھی۔ سر پر تاج سجائے، پیروں تک آتا سرخ کامدار لباس پہنے وہ مسکرا کے نیچے دیکھ رہی تھی، جہاں سے وانگلی اوپر چڑھتا آتا دکھائی دے رہا تھا۔ پیچھے 2 غلام بھی تھے۔ ایک تو خوشگوار انداز میں نظریں اطراف میں گھما رہا تھا اور دوسرا غلام پرسکون چہرے اور پر اعتماد چال کے ساتھ وانگلی کے پیچھے چل رہا تھا۔ ہاتھ بندھے تھے مگر گردن اور نگاہیں دونوں اٹھی ہوئی تھیں۔ تالیہ اس کو نظر انداز کی وانگلی پہ نظریں جمائے کھڑی مسکراتی رہی۔ وہ اوپر آیا اور ہاتھ جوڑ کے سلام کیا۔ صبح بخیر شہزادی، اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے۔ سنباؤ، میرا بہت جی چاہ رہا تھا آپ سے ملنے کا۔ وانگلی کا پھولے گالوں والا چینی چہرہ کھل اٹھا، ادب سے دوبارہ جھک کے سیدھا ہوا۔ آپ کا جب جی چاہے آپ بلوا لیا کریں مجھے شہزادی۔ غلام کو شہزادی کی خدمت کر کے خوشی ہوگی۔ بلواتی کیوں سنباؤ، مجھے تو آپ سے ملنے سے زیادہ آپ کا گھر دیکھنے کا اشتیاق ہے۔ بہت قصے سن رکھے ہیں سرخ لکڑی والے گھر کے۔ وہ وانگلی کو دیکھ کے سادگی سے کہہ رہی تھی اور پیچھے کھڑے وان فاتح کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ میرے غریب خانے کے قصے کہاں سن لیے آپ نے؟ وہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ آپ سے پہلے جو اس گھر کا مالک تھا وہ اس کی تعریف میں رتبستان رہتا تھا۔ ایک نظر فاتح پہ ڈالی۔ ہاں، وہ میرا ایک جرنیل تھا۔ چند سال پہلے اس نے یہ گھر بنوا کے دیا تھا مجھے، مگر وہ اس میں زیادہ عرصہ رہا نہیں۔ مگر یہ گھر اس کو بہت عزیز تھا سنباؤ، اس کو اس میں ایک بھی خامی نظر نہیں آتی تھی، یا شاید وہ مغرور تھا کافی۔ جو پسند آ گیا اس کی خامیاں نہیں دکھتی تھیں اور جو پسند نہیں آیا اس کی خوبیاں بھول جاتا تھا۔ وہ اب بھی وانگلی ہی کو دیکھ رہی تھی۔ فاتح نے بے اختیار ابرو اٹھائے۔ سیریسلی؟ مگر وہ اس طرف متوجہ نہ تھی۔ وہ احمق تھا۔ وانگلی بے اختیار ہنس دیا، پھر جھک کے سلام کیا اور اجازت لے کر دربار کی طرف چلا گیا۔ تالیہ مڑی تو دیکھا عقب سے ملکہ یانسوفو چلی آ رہی ہیں۔ اس کے پیچھے کنیزوں اور خادموں کا غول بھی تھا۔ ملکہ اس کے قریب رکی تو تالیہ نے جھک کے سلام کیا۔ ملکہ، میں نے اس مسئلے کا ایک حل ڈھونڈ لیا ہے۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ کون سا مسئلہ ملکہ؟ پھر اسے یاد آیا۔ قومی خزانہ مسلسل کم ہونے والا مسئلہ۔ اسے آخری ملاقات میں زیر بحث آیا مسئلہ یاد آیا۔ اس مسئلے کا حل تو واقعی ضروری ہے ملکہ۔ اخراجات بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور آواز دھیمی کی۔ ابو الخیر اور مراد راجہ کی مسلسل محصول ٹیکس کے پیسوں سے چوری کے باعث خزانہ کم ہوتا جا رہا ہے، مگر اس کا حل ڈھونڈ لیا ہے میں نے، مسکرا کے کہتی ملکہ آگے بڑھ گئی۔ تالیہ نے بس مسکرا کے سر کو خم دیا، البتہ سوچی نظروں سے گردن موڑے ملکہ کو دیکھنے لگی۔ کیا حل؟
دفتن ایک کنیز دور سے بھاگتی آئی دکھا دی دربار کے دروازے پر ابھی ملکہ پہنچی ہی تھی کہ کنیز نے اسے روکا اور کان میں کچھ کہا۔ تالیہ یہاں سے ملکہ کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی۔ کنیز کی سرگوشی سن کے یانسوفو کے گال گلابی پڑے اور اس نے مٹھیاں بھینچ لیں، آنکھیں زور سے میچی۔ چند لمحے ضبط کی اس کیفیت میں کھڑی رہی، پھر آنکھیں کھولی اور برداشت سے مسکرائی، ایک گہری نظر پلٹ کے تالیہ پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ کچھ عجیب تھا اس کے انداز میں۔ آخر ہمارا قومی خزانہ جا کہاں رہا ہے ابوالخیر؟ دربار سجا تھا اور تمام درباری اور وزراء اپنے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تخت پر سلطان مرسل براجمان تھا، سامنے پھلوں کی ٹوکری رکھی تھی جس سے وہ رمبوتان پھل اٹھا کے اسے دانتوں سے کاٹتا، منہ میں چباتا، وہ تنک کے پوچھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ سجی سبری خاموش سی بیٹھی ملکہ تھی، نظریں نیچے درباریوں کے قطار میں ایک کرسی پہ بیٹھی تالیہ پہ جمی تھی۔ تالیہ اس طرف متوجہ نہ تھی، کبھی وہ سلطان کو دیکھتی جو ناخوش لگ رہا تھا اور کبھی نظریں پھیر کے ستونوں کے پیچھے قطار میں کھڑے غلاموں میں سے ایک غلام کو دیکھتی جو خاموشی سے دربار کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ چونکہ وہ وانگلی کا خاص غلام تھا اس لیے اسے اپنے مالک کے پیچھے کھڑے رہنے کی اجازت تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تو تالیہ نے نظریں پھیر لیں۔ آقا، ابوالخیر اپنی جگہ سے اٹھا اور ادب سے کہنے لگا۔ پچھلے سلطان کے وزیر خاص بدعنوان تھے، خزانے میں سے محصول کے پیسے چرا لیتے تھے، مگر ہم نے ہر طرح کی چوری چکاری کی روک تھام کر لی ہے۔ فی الحال قومی خزانے سے پورے ملک میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، پل بنائے جا رہے ہیں، مسافروں کے ٹھہرنے کو سرائے تعمیر کی جا رہے ہیں اور فوج کو جدید اسلحے سے لیس کیا جا رہا ہے۔ اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ مجھے حل بتاؤ، اس کا کیا حل ہے؟ مرسل بیزار ہوا۔ آقا، پچھلے سلطان کے وزراء جو دولت لوٹ کر چلے گئے تھے وہ تو واپس نہیں لائی جا سکتی، مگر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تاجروں اور دکانداروں پہ جو محصول لگایا جاتا ہے اس کو دوگنا کر دیا جائے۔ چند دن میں دوگنا محصول ملنے سے خزانہ دوگنا ہو جائے گا۔ تالیہ نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا اور کھنگاری۔ سلطان سمیت بہت سی گردنیں اس کی طرف گھومی۔ کہیے شہزادی تاشا، آپ کے پاس کوئی بہتر نکتہ ہے؟ سلطان نے دلچسپی سے سوال کیا۔ وہ کھڑی ہوئی اور ادب سے کہنے لگی، میں جانتی ہوں آقا کہ ہماری سلطنت میں مہنگائی بڑھ گئی ہے اور آپ کے شاہی خزانے میں موجود دولت کم ہو رہی ہے۔ عرصہ پہلے وہ KL میں حالم کے بنگلے کے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی، ہاتھوں میں دلیے کا پیالہ تھا اور چمچ بھر بھر کے منہ میں رکھتی وہ ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں دو خوبصورت صوفے آمنے سامنے رکھے تھے اور ایک پہ اینکر بیٹھا سوال پوچھ رہا تھا۔ آپ کے خیال میں ملائیشیا میں بڑھتی مہنگائی اور قومی خزانے میں خسارے کا کیا حل ہے فاتح صاحب؟ سامنے صوفے پہ بیٹھا سوٹ میں ملبوس سیاستدان ہلکا سا مسکرایا اور نرمی سے کہنے لگا، پہلے یہ سوچو کہ قومی خزانے میں خسارہ ہے ہی کیوں؟ موہد دربار میں کھڑی تالیہ کہہ رہی تھی، مگر ہمیں شاہی خزانے میں دولت کی کمی کی وجہ ڈھونڈنی ہوگی آقا۔ موہد، ملائیشیا کے خزانے کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں نے کرپشن کر کے ملک کا پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھیج دیا ہے اور وہ باہر کے بینکوں میں پڑا ہے۔ آقا، اس دولت کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ ملاقہ سلطنت کو چلانے والوں میں سے کچھ لوگوں نے خزانے میں سے مال لوٹ لوٹ کے کہیں دور چھپا رکھا ہے، اس لیے ملاقہ میں مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی اور سب اسے سن رہے تھے۔ مراد کے چہرے پر ناپسندیدگی پھیلی تھی۔ موہد، ملائیشیا کے اربوں ڈالرز باہر کے بینکوں میں پڑے ہیں جو ہمیں واپس لانے ہوں گے، سوٹ میں ملبوس سیاستدان اینکر کو بتا رہا تھا۔ آقا، پہلے تو ہمیں یہ سارا لوٹا گیا خزانہ واپس لانا ہوگا۔ راجہ مراد کو تحقیق کرنی چاہیے کہ پچھلی حکومتوں کے وزراء نے لوٹ کے مال کہاں چھپایا ہوگا، مگر یہ تو بات کی بات ہے۔ فوری اور مؤثر حل اس کا یہ ہے کہ اور جب تک باہر کے بینکوں سے ہمارا پیسہ واپس نہیں آتا، سیاستدان نے رک کے کافی کمک اٹھایا اور گھونٹ بھرا، ہمیں ایک سادہ کام کرنا ہوگا، ہمیں امیر لوگوں سے ٹیکس لینا ہوگا اور ہمیں ہر اس امیر کو پکڑنا ہوگا جو ٹیکس نہیں دیتا۔ فوری حل یہ ہے کہ آقا ہمیں ملاقہ سلطنت کے امراء اور رؤساء سے محصول وصول کرنا ہوگا۔ ایک غریب 2 سکے محصول دیتا ہے، مگر امیر کی چونکہ دولت زیادہ ہے تو محصول بھی سینکڑوں سکوں کے برابر ہوگا۔ جب سلطنت کے سارے امیر محصول دیں گے تو خزانہ خود بخود بھر جائے گا۔ غریب سے 2 کی جگہ 4 سکے محصول وصول کرنے کی کیوں نہ ہم امیر سے 10 سکے محصول وصول کریں؟ مگر موہد، ملائیشیا میں ہوتا یہ ہے کہ حکمران رشوت لے کر امیروں کو ٹیکس پہ چھوٹ دے دیتے ہیں، چند افراد کی رشوت دے کر امیر لاکھوں کا ٹیکس معاف کروا دیتے ہیں۔ یوں خزانے میں کمی ہو جاتی ہے، خزانہ صرف ایک چیز سے بھرتا ہے اور وہ ہے ٹیکس۔ مگر آقا، مسئلہ یہ ہے کہ ابوالخیر کو اس امر کو لازمی بنانا ہوگا کہ ان کے امراء اور رؤساء دولت جو محصول ادا نہیں کرتے وہ محصول ادا کرنا شروع کر دیں۔ اگر آقا اپنی فوج کے تندرسے امیروں کے گھروں کی طرف روانہ کریں اور وہ تلواروں میں آن سے کھینچ نکالیں تو یقین کیجیے شام تک قومی خزانہ 10 گنا بڑھ جائے گا۔ یہ میری ایک تجویز ہے آقا، اگر ابوالخیر مناسب سمجھیں تو اسے لاگو کریں۔ اور پھر وہ بیٹھ گئی، ایک نظر دور کھڑے فاتح پہ ڈالی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، تالیہ نہیں مسکرائی، بس نظریں موڑ لی کیونکہ سب اسی کو دیکھ رہے تھے۔ مراد سپاٹ سا بیٹھا رہا، البتہ ابوالخیر کے چہرے پر شدید کڑھن در آئی تھی۔ سلطان مرسل نے تھوڑی کھجاتے ہوئے سوچا، ویسے یہ تجویز کافی مناسب ہے، مگر یہ ممکن نہیں ہے آقا۔ ابوالخیر تندہی سے بولتے ہوئے جگہ سے اٹھا۔ امراء اور رؤساء کی ہمیں ضرورت ہے اس حکومت کو چلانے کے لیے، ان سے زبردستی محصول وصول کریں گے تو وہ ناراض ہوں گے۔ اگر سابق سلطان کے مفرور بیٹوں نے بغاوت کر دی تو یہ رؤساء ہمارے ساتھ نہیں دیں گے۔ خزانہ بڑھانے کا ایک ہی حل ہے کہ عوام پہ محصول بڑھا دیا جائے، آخر یہ محصول انہی عوام کے اوپر خرچ کیا جانا ہے۔
تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑے مگر خاموش رہی. وہ ابھی تک لاؤنج میں بیٹھی دلیا کھا رہی تھی اور اسکرین پہ نظر آتا سیاستدان اینکر کو بتا رہا تھا. مگر ہوتا یہ ہے کہ موہت کے حکومت امیروں سے ٹیکس نہیں لیتی. امیر لوگ ان وزیروں کے دوست ہوتے ہیں اس لیے بچ جاتے ہیں. حکومت قومی خزانے کو بڑھانے کے لیے عوام پہ دگنے ٹیکس لگا دیتی ہے. موبائل فون کے کارڈ پہ کتنا ٹیکس لگ جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں. مگر قیمتی گاڑیوں پہ ٹیکس کیوں نہیں بڑھایا جاتا آپ سب جانتے ہیں. آقا میرے پاس ایک بہتر حل ہے. ملکہ نے مسکرا کے بات کا آغاز کیا تو سب نے چونک کے سے دیکھا. کہیے یانسوفو. مرسل شاہ فوراً متوجہ ہوا. ساتھ بیٹھی ملکہ اب گردن موڑی اس کو دیکھتے نرمی سے کہنے لگی. آقا ہمیں فی الحال 1000 من سونا چاہیے تاکہ اخراجات پورے کیے جا سکیں. اس سارے مسئلے کا فوری حل صرف عوام کے محصول سے نہیں نکلے گا. اس کا اصل حق وانگ لی لائے ہیں. ملکہ نے کرسیوں کے قطار میں بیٹھے وانگ لی کو اشارہ کیا. وہ کھڑا ہوا اور سامنے آیا. پھر ہاتھ باندھ کے جھکا اور روایتی کلمات کہے. تالیہ چھمبے سے اسے دیکھتے آگے ہوئی. پیشانی کے بل گہرے ہو گئے تھے. آقا آپ کا ملک اس وقت غربت کا شکار ہو رہا ہے اور اس کا ایک ہی حل ہے. وہ یہ کہ شاہ چین سے مدد لی جائے. تالیہ مراد کا سانس تھم گیا. مگر موہت سیاستدان گہری سانس لے کر افسوس سے کہنے لگا. ہماری کرپٹ حکومتیں ایسے حالات میں جانتے ہو کیا کرتی ہیں؟ وہ امیر ملکوں سے مدد لے لیتی ہیں. آقا شاہ چین ملاقہ کے حالات سے واقف ہے اور انہوں نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے. قدیم ملاقہ کے دربار میں کھڑا وانگ لی کہہ رہا تھا. مرسل ذرا آگے کو ہوا. پھل واپس رکھ دیا. وہ سنجیدہ اور متوجہ تھا. سب وانگ لی کو دیکھ رہے تھے. امیر ملک اور ورلڈ بینک غریب ملکوں میں ایک اکنامک ہٹ مین بھیجتے ہیں. جانتے ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ سیاستدان نے رک کے سوال کیا تو اینکر نے ٹھنڈی سانس بھری. جی سر میں نے اکنامک ہٹ مین کنفیشن آف این اکنامک ہٹ مین پڑھ رکھی ہے مگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے وضاحت کر دیں. اینکر متانت سے بولا تو دلیا کھاتی تالیہ آگے کو ہوئی اور غور سے سننے لگی. یہ ایک پیغام رساں ہوتا ہے جو غریب ملک میں کی حکومت کو کہتا ہے کہ وہ اس کے امیر ملک سے قرضہ لے لیں. فربہی مائل چینی کہہ رہا تھا. اگلے 1 ماہ میں شاہ چین اتنا سونا بھجوا دیں گے کہ جو آپ کے ملک کا نظام سال بھر کے چلانے کے لیے کافی ہوگا اور یہ رقم آپ کو قسطوں کی صورت اگلے 10 سال تک ادا کرنی ہوگی. ادائیگی کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا آپ پہ. آپ عوام پہ ذرا سا محصول بڑھا دیں اور محصول کا وہ بڑھا ہوا حصہ ہر سال اکٹھا کر کے قرض اتارنے کے لیے استعمال کریں. چونکہ شاہ چین مسلمان نہیں ہے تو یہ قرض سود پہ دیا جائے گا. 10 سال. واہ یہ تو کافی لمبی مدت ہے. سلطان کا چہرہ کھل اٹھا. اس میں تو بآسانی قرض اتار دیا جا سکتا ہے. یہ اکنامک ہٹ مین اس غریب ملک کو بھاری سود پر قرضہ دلوا دیتا ہے. کرپٹ حکمرانوں نے کون سا اپنی جیب سے قرضہ واپس کرنا ہوتا ہے. وہ اس کا کانٹریکٹ کو فوراً قبول کر لیتے ہیں. تم کیا کہتے ہو ابوالخیر؟ مرسل نے پرجوش انداز میں سے مخاطب کیا. آقا میرے نزدیک یہ. ابوالخیر نے توقف کیا. ملکہ کی بے چین نظریں اس پر جمی تھیں. یہ ایک بہترین حل ہے. وہ ہلکا سا مسکرایا تو یانسوفو نے مسکرا کے گہری سانس خارج کی. ہمارے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے اور ہم ترقی کر سکیں گے. مگر آقا. تالیہ مضطرب سی کھڑی ہوئی. ہم اتنا بھاری قرضہ کیسے اتاریں گے؟ ہماری نسلیں مقروض ہو جائیں گی. شہزادی تاشا. مراد اپنی جگہ سے اٹھا اور سنگین سرد آواز میں سے مخاطب کیا. قرضہ اتارنا مردوں کا کام ہے اور ملاقہ کی مرد یہ کام سر انجام دے دیں گے. راجہ ٹھیک کہہ رہا ہے شہزادی. مرسل خوشگوار انداز میں کہتا ہلکا پھلکا سا لگ رہا تھا. ویسے بھی 10 سال ایک طویل کو لمبا کر کے عرصہ ہے. تب کی تب دیکھی جائے گی. فی الحال ہمیں اس قرض کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے. پھر چہرہ سامنے کھڑے سان باؤ کے طرف موڑا. شاہ چین کو ہمارا شکریہ ادا کیجیے. ہمیں یہ معاہدہ منظور ہے. مگر یہ کانٹریکٹ یہیں ختم نہیں ہو جاتا. سیاستدان انٹرویو دیتے رکا اور جھک کے کافی کا مگ اٹھایا. ایک گھونٹ بھر کے اسے نیچے کیا اور اینکر کی طرف دیکھ کے بولا. ورلڈ بینک یا امیر ملک یہ قرضہ ایک خاص شرط پر دیتے ہیں. آقا. وانگلی کھنگارا. شاہ چین کی ایک شرط بھی ہے. دربار میں ایک دم سناٹا چھا گیا. اور وہ کیا؟ مرسل کا پھل اٹھاتا ہاتھ تھما. تالیہ نے سامنے کرسیوں کے پیچھے کھڑے فاتح کو دیکھا. وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا. دونوں کی آنکھوں میں افسوس تھا. امیر ممالک مثلاً امریکہ. سیاستدان نے دوبارہ کافی کا گھونٹ بھرا اور توقف سے بولا. اس شرط پر قرضہ دیتے ہیں کہ یہ قرضہ وہ غریب ملک کی حکومت کو نہیں دیں گے بلکہ یہ رقم وہ اس ملک میں موجود اپنے ہی اداروں کو دیں گے اور اس ادارے کا سربراہ وہی اکنامک ہٹ مین ہوتا ہے جو اس قرض کی پیشکش کو لے کے آتا ہے. یعنی سر ناظرین کی آسانی کے لیے قرضہ امیر ملک اپنے ہٹ مین کو ہی دیتا ہے جو اسے ملک کی ترقی کے لیے استعمال کرتا ہے. آقا. شاہ چین کو آپ پہ اعتماد ہے مگر ماضی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ آپ کو آپ کے عہدیداروں پر اعتماد نہیں ہے. آپ کا خزانہ پہلے ہی چوری ہوتا جا رہا ہے. بدعنوانی عروج پہ ہے. اس لیے وانگلی ادب سے کہہ رہا تھا. شاہ چین یہ رقم بالواسطہ آپ کے خزانے میں بھجوانے کے بجائے مجھے اور میرے چینی عہدیداروں کو بھجوائیں گے اور ہم اس رقم سے آپ کے ملک میں ترقیاتی کام کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہوتا رہے کہ پیسہ درست جگہ پہ خرچ کیا جا رہا ہے یا نہیں. امیر ملک بہانہ تو یہ بناتا ہے کہ وہ یہ رقم اپنے اداروں کو اس لیے دے رہا ہے تاکہ کرپشن وغیرہ کی نگرانی کی جا سکے مگر یہ حقیقت نہیں. عوام کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایسے بھاری قرضے اگر $10 بلین کے ہیں تو امریکہ واقعی 10 بلین اپنے ہٹ مین کو عطا کر دیتا ہے مگر ہٹ مین ان میں سے 1 بلین اس غریب ملک پر خرچ کرتا ہے. تعلیم صحت انصاف کو نظر انداز کر کے سڑکیں اور پل بناتا ہے پارک بناتا ہے
یعنی وہ ترقی کرواتا ہے جو نظر آئے، اور باقی 9 بلین سر؟ اینکر نے متانت سے پوچھا۔ باقی 9 ملین وہ ہٹمین خاموشی سے اپنے ملک کو واپس بھیج دیتا ہے۔ کاغذوں میں اس ملک میں 10 بلین قرضہ چڑھا رہتا ہے، اور وہ ملک ہر سال قرضہ ادا کرتا رہتا ہے۔ سود کبھی ختم نہیں ہوتا اور نسلیں مقروض ہو جاتی ہیں، لیکن اصل میں وہ قرضہ کبھی اس ملک کو ملا ہی نہیں تھا۔ سلطان مرسل نے قدرے چھمبے سے بندہارا کو دیکھا۔ اس شرط کو میں کیا سمجھوں مراد؟ کوئی مجھے بتائے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ ہمارے حق میں اچھی ہے؟ تمام درباریوں کی نظریں مراد کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ خاموشی سے اٹھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ مرسل سے فیصلہ کروانے والے تھے۔ تالیہ نے منت بھری نظروں سے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ ملاقہ کی نسلوں کو مقروض مت کرو راجا۔ مراد راجا نے ایک گہری نظر تمام افراد پر ڈالی۔ سوال یہ ہے سر، اسکرین پہ نظر آتے اینکر نے نکتہ اٹھایا، غریب ملک کی حکومتوں میں کتنے ہی ذہین اور شاطر وزراء ہوتے ہیں۔ اگر بالفرض ملک کا سربراہ مان لیا کہ بے وقوف ہے اور ایسی شرطیں قبول کر لیتا ہے تو اس کی حکومت کے سمجھدار لوگ اس کو منع کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس کو منع کر ہی نہیں سکتے موہت، کیونکہ وہ بھانپ لیتے ہیں کہ یہ غیر ملکی جو شرائط لے کر آئے ہے دراصل ایک اکنامک ہٹ مین ہے، اور جب ہٹ مین کی بات نہ مانی جائے اور حکومت کے خلاف اڑ جائے تو وہ ملک میں انتشار پھیلاتا ہے، بدامنی کراتا ہے اور حکومت گرا کے نیا سربراہ لاتا ہے۔ پھر نئے سربراہ سے وہ معاہدہ سائن کروا لیتا ہے۔ کرپٹ وزیر کیسے سربراہ کو منع کرے؟ منع کرنے کی صورت میں اس کو امیر ملک سے اپنی حکومت ختم کروا دینے کا خوف ہوتا ہے، لیکن قرض حاصل کر لینے میں اس کا کیا جا رہا ہے؟ آقا، مراد نے بات کا آغاز کیا۔ سب دم سادے سے دیکھ رہے تھے۔ وانگلی سے میرے ذاتی اختلافات ایک طرف، شاہ چین کی شرط انصاف پر مبنی ہے۔ یہ شاہ چین کا پیسہ ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ وانگلی ایماندار آدمی ہے، پیسہ ان کے پاس آئے یا ہمارے پاس ایک ہی بات ہے، ہمیں اس شرط کو قبول کر لینا چاہیے۔ وانگلی مسکرا دیا۔ یان صوفہ کی گردن مزید اکڑ گئی اور سلطان مرسل کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ معاہدہ میرے پاس لاؤ، میں اس پہ شاہی مہر لگانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ خوش نظر آتا تھا۔ دربار میں مبارک سلامت کے نعرے گونجے، بادشاہ کی شان میں قصیدے پڑے جانے لگے، سب خوش نظر آ رہے تھے، سب کی کرسیاں محفوظ ہو گئی تھیں۔ اداس تھے تو صرف وہ 2 لوگ جو اس دنیا کے باسی ہی نہیں تھے، جن کو معلوم تھا کہ ایسے قرضوں نے صدیوں بعد بھی قومیں غلام بنا رکھی تھی۔ سلطنت محل میں دربار سے مخالف عمارت میں ایک بڑا حال نما کمرہ تھا جس میں فرشی نشست بچھی تھی، کاؤ تکیے لگے تھے اور سامنے 2 فٹ اونچا چبوترا بنا تھا جسے قوالی کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس فرشی نشست پہ حاضرین کی طرف رخ کر کے ایڈم دوزانو بیٹھا تھا۔ سامنے چھوٹی میز پر کرینے سے سجے صفات رکھے تھے جن پر وقفے وقفے سے نظر ڈالتا اور پھر چہرہ اٹھا کے حاضرین کو دیکھ کے ادب سے پڑھتا جاتا۔ سامنے والی صف میں سلطان مرسل، بندہارا اور چند وزراء بیٹھے تھے۔ وانگلی مرسل کی بائیں جانب تھا۔ پچھلی صفوں میں درباری مرد بیٹھے تھے، اور یہ اسی ماہ کی بات ہے جب وانگلی کے چائے خانے جیا میں ہوئی ایک شام گرم بحثوں کی نظر۔ ایڈم مرسل شاہ کی تعریفوں اور شہزادی تاشا کے قصیدوں کے بعد اب جیا کے اس قصے پر آیا جو آواز جوش سے بلند ہونے لگی۔ بندہارا مراد قدرے چونک کے سننے لگا۔ ایک آدمی کو اٹھ کھڑا ہوا رئیسوں اور قاضی کے خلاف اور کرنے لگا غلاموں کی حمایت جن کو قیدی کرتے تھے بادشاہ لوگ اغوا کر کے۔ آخری صف میں 2 زانو ہوئے چند خاص سپاہی اور اعلیٰ عہدیدار غلام بیٹھے تھے۔ مان فاتح ان میں سے ایک تھا۔ پلکیں سکوڑ کے وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ ایڈم کو دیکھ رہا تھا اور بولا وہ بھری محفل میں آواز بلند کر کے، نہیں ڈرتا میں رئیسوں کی دوستی کے چھن جانے سے۔ مرسل شاہ نے کہوے کی پیالی نیچے رکھی اور دلچسپی سے سننے لگا۔ مراد البتہ چونکا ہوا لگتا تھا۔ تاثرات سنجیدہ ہو گئے، کیونکہ اللہ نے مطمئن کر رکھا ہے میرا نفس شاہوں کی دوستی سے۔ گھوما ہوں میں اعلیٰ سواریوں میں، رہا ہوں میں اونچے محلوں میں۔ ایڈم کی آواز جیسے جیسے نغمہ ساز کی طرح فضا میں بکھر دی گئی، حاضرین کا جوش اور تجسس بڑھتا گیا۔ قصہ دلچسپ معلوم ہوتا تھا، بس سب کو یہ کہنے والے جری مرد کا نام جاننے میں دلچسپی تھی۔ پھر ہوا میں ملک اپنے ہاتھوں سے کھو دی ہیں میں نے قبریں، تو نہ ڈراؤ مجھے ان چیزوں سے جو مجھے خوفزدہ نہیں کرتی۔ لڑتا رہوں گا بے کس غلاموں کی آزادی کے لیے آخر دم تک، کیونکہ میں، ایڈم نے مسکراتے ہوئے حاضرین کو دیکھتے نظروں کا کاغذ پہ جھکائے اور پڑھا۔ واہ واہ اٹکا۔ نظریں اٹھائیں تو یہ نظریں بدلی ہوئی تھیں۔ تھوک نگلا اور فکرہ مکمل کیا، کیونکہ میں وانگلی ہوں، سنباؤ تائیزان، شاہ چین کا سب سے وفادار غلام۔ اور اس کی پلکیں جھک گئیں، منوبوجھ ان پر آن پڑا تھا۔ بدقت اس نے آنکھیں اٹھائیں تو دیکھا سامنے جہاں مرسل شاہ نے خوشگوار حیرت سے گردن موڑ کے وانگلی کو دیکھا۔ کیا واقعی یہ تم نے کہا وانگلی؟ ایسے خوبصورت بے باک الفاظ۔ وہاں مراد راجا نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ ظاہر ہے یہ وانگلی کی اعلیٰ پائے کی تربیت ہی ہے آقا، جو وہ کسی خوف و خطر کے بغیر اپنے اصل کو رئیس زادوں کے سامنے بھی یاد کرنے سے نہیں رکتا۔ پیچھے بیٹھے درباریوں کی تو توصیفی واہ واہ گونجی۔ وانگلی جہاں خود قدرے حیران تھا، راجا کی بات پہ پھیکا سا مسکرایا۔ آقا، میں وضاحت دینے کے لیے لب کھولے۔ ہمارے دل میں تمہاری قدر و منزلت مزید بڑھ گئی ہے وانگلی، خوش رہو۔ مرسل شاہ نے زور سے اس کا شانہ تھپکا، پھر خوشگوار انداز میں واپس مورخ کی طرف گردن موڑی۔ تم اچھا لکھتے ہو آدم، آگے پڑھو، تمہارا کلام سننے میں لطف آ رہا ہے۔ اور سامنے چھوٹی میز پہ رکھے پھلوں میں سے ایک کھچا اٹھا کے لبوں میں رکھا۔
وانگلی نے بدقت مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا. شکریہ آقا, اور خاموش ہو گیا. قدر غیر آرام سا تھا. بار بار ایڈم کو دیکھتا تھا جیسے اچنبے میں ہو, مگر ایڈم اس کی طرف متوجہ نہ تھا. اس نے بس ایک نظر دور بیٹھے فاتح پہ ڈالی. فاتح اس کو خود کو دیکھتے پا کے تلخی سے مسکرایا اور استحزاز کے سر جھٹکا. اس کی نظروں کا ملال اور تلخی ایڈم کی آنکھیں جھک گئیں. محفل برخاست ہوئی اور سلطان جو چینی امداد کی خوشی کے نشے میں سرمست تھا, اٹھنے سے پہلے ایڈم کو شاہی خلعت سے نوازا گیا اور اشرفیوں سے بھری تھیلی بطور انعام بھی دی. ایڈم نے خاموشی سے وہ رکھ لی, جھک کے سلطان کا شکریہ ادا کیا اور سر جھکائے کھڑا رہا. ایک ایک کر کے سب رخصت ہو گئے تو وہ تیزی سے باہر آیا. وانگلی اپنے غلاموں کے ہمراہ دوسری سمت میں جا رہا تھا. ایڈم تیزی سے ان کے قریب آیا. فاتح نے اس کی طرف نہیں دیکھا, بس رفتار آہستہ کر دی. وانگلی اور دوسرا غلام آگے نکل گئے, وہ دونوں پیچھے رہ گئے. سر, وہ بے چینی سے بولا, میں شرمندہ ہوں. جو میں نے کہا وہ سچ نہیں تھا. میں نے سچ چھپایا. مگر یہ خلت سنبھالو ایڈم, یہ کافی بھاری ہے, تم پہ بوجھ بڑھ گیا ہے. مگر سر, مجھے کچھ برا نہیں لگا, بلکہ اچھا ہوا میں خدشات دور ہو گئے. میں نے جان لیا کہ اب بس وہی ہوگا جو بنگارایا ملایوں میں لکھا ہے. مجھے اس طرح پلان بنانا ہوگا. شکریہ ایڈم. وہ سپاٹ سا کہہ کے آگے بڑھ گیا. ایڈم مٹھیاں بھینچے بے بسی سے دور جاتے وانگلی اور اس کے غلام کو دیکھتا رہا. وہ بندہ ہارا کے محل کے باغ میں تھے جب ایڈم اس کو ڈھونڈتا وہاں آیا. باغ میں ایک جڑا بڑے بڑے پتھروں سے سنگی نشستیں بنی تھیں جیسے مشروم کے سر کاٹ دیے ہوں, اور وہ ایک سر کٹے مشروم پہ بیٹھے اپنی لباس دائیں بائیں پھیلائے دور افق پہ دوپہر کے سورج کو دیکھ رہی تھی. وہ بادلوں کے پیچھے چھپا آدھی نرنجی ٹکیا جیسا دکھائی دیتا تھا. آپ نے ایسا کیوں کیا جیتالیہ؟ وہ لال بھبو کا چہرے لیے اس کے سر پہ آ کھڑا ہوا. تالیہ نے چونک کے گردن موڑی. کیا میں نے آپ کو مسودہ اس لیے دیا تھا کہ آپ اس میں وان فاتح کے نام کی جگہ وانگ لی کا نام لکھ دیں؟ اس سے پہلے آپ نے میرا لکھا ایک حرف بھی نہیں بدلا, تو یہ کیوں؟ وہ سخت شکست خوردہ دل ہارا نظر آتا تھا. مسودہ سنانے سے قبل ایک دفعہ بھی پڑھ لیتا تو ذہنی طور پر تیار ہوتا, مگر اسے گمان تک نہ گزرا تھا کہ وہ یہ کر دے گی. کیا وہ خفا تھے؟ تالیہ کی نظریں سورج پہ تھیں. ظاہر ہے ان کو برا لگا ہے, کیونکہ ہم نے جھوٹ بولا ہے, سچ کو چھپایا ہے, یا شاید اس لیے کہ ہم نے اسے مزید فین بنانے کا موقع چھین لیا ہے. اور بات فینس کی نہیں ہے چیتالیہ. وہ بیزار ہوا تو ایک دم سے اٹھی اور اس کی طرف گھومی تو چہرے پہ سختی تھی. ایڈم بن محمد, میری بات کاٹے بغیر سنو. وہ غرائی تو وہ بالکل چپ ہو گیا. تمہارے فاتح صاحب 21ویں صدی میں ایک اسٹار سیلیبریٹی تھے. ان کے لاکھوں فینس تھے. وقت کی قید نے ان کے وہ تمام چھین لیا کہ جہاں ان کو صنم بنا کے ان کی پرستش کی جاتی تھی. فینس کو پرستار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ستارے کی پرستش کرنے لگ جاتے ہیں. جن لوگوں کو پرستاروں کی عادت ہو جائے ان کے لیے پرستش کروائے بغیر رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. حبجہ اور حبچہ, وہ اس دونوں کے بغیر ادھورے ہیں. ظاہر ہے ان کو برا لگے گا. ہم نے ان سے مزید پرستار بنانے کا موقع چھین لیا. ارد گرد دیکھو, ان کا کوئی فین نہیں ہے یہاں. چیتالیہ, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ دکھی تھا. کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ان کو توجہ ملے, وہ کسی کی نظروں میں آئے. وانگلی ایسے الفاظ بولے تو کوئی نہیں چونکے گا, لیکن اگر کوئی غلام بولے تو بندہ ہارا ضرور چونکے گا. میرا باپ اس وقت ملاقہ میں ہر آدمی کی گردن کو دیکھ رہا ہے تاکہ وہ نشان ڈھونڈ سکے. اگر اس کو تمہاری کتاب میں دیوتا بنے شخص کی گردن پہ وہ نشان مل جائے تو کیا حال کرے گا وان فاتح کا؟ احساس ہے تمہیں؟ ایڈم بالکل چپ ہو گیا. میں جو کر رہی ہوں ہم تینوں کی بھلائی کے لیے کر رہی ہوں. تم غلاموں کی کہانی لکھنا چاہتے ہو لکھو, مگر اس کو وانگلی کے نام سے لکھو یا کسی اور کے نام سے, مگر فاتح کا نام تم اپنی کتاب میں نہیں لکھو گے. یہ میرا حکم ہے. وہ تحکم سے چبا چبا کے بولی. ایڈم نے اپنے سامنے کھڑی شہزادی کو نظر اٹھا کے دیکھا. اس کے عقب میں بندہارا کا محل نظر آ رہا تھا, اور وہ اس محل کی طرح اونچی باروب اور تمکنت لگ رہی تھی. میں اس حکم کو نہیں ماننا چاہتا. میں نے وان فاتح سے وعدہ کیا تھا کہ ایڈم بن محمد, وہ ایک دم خرائی تو وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹا. تم یہاں میرے حکم پہ کھڑے ہو. تمہیں یہاں تک میں سینے پر انگلی رکھی لائی ہوں. میں ملاقہ کے بندہارا کی بیٹی شہزادی تاشا بنت مراد ہوں. اس محل میں وہ ہوتا ہے جو میرا حکم ہوتا ہے. میرے سامنے اپنی توجہات مت رکھو. تم وہی لکھو گے جو میں چاہوں گی, ورنہ تم اس دنیا میں تعمر بھٹکتے رہو گے. سنا تم نے؟ محل دونوں کے درمیان آ گیا تھا. طاقت کا پلڑا بے قابو ہو گیا تھا. پیمانے اوپر نیچے ہونے لگے اور اپنی اپنی جگہ پہچانے لگے. ایڈم کے کندھے ڈھیلے ہو کر گر سے گئے. اس نے سر جھکا دیا. جو حکم شہزادی. وہ ایک برہم نگاہ اس پر ڈالتی لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے تیز تیز آگے بڑھ گئی. وہ سر جھکا کے اداس سے باغیچے میں کھڑا رہا. سامنے موجود محل نے کان میں سرگوشی کی. طاقت میں بہت طاقت ہے. بے وقوف مورخ. ملکہ کی خوابگاہ سرخ اور زرد رنگ کے پردوں اور قالینوں سے سجی تھی جن پہ مختلف طرح کے شیر اور ڈریگن کی شکلوں کے نقش و نگار بنے تھے. دیوار کے کھلے خانوں میں چینی کے برتن اور سراہیاں سجی تھی. پلنگ کے اوپر سرخ جالی دار پردے گرتے نظر آتے تھے. غرض وہ ہر طرح سے شاہ چین کی دختر کا کمرہ لگتا تھا. ملکہ یانسوفا اندر داخل ہوئی تو دربار کے برعکس اس کے چہرے کی خوشگواریت انکا تھی. رنگت گلابی دہک رہی تھی, ماتھے پہ بل تھے اور وہ غصے میں تھی. اس کی خاص کنیز بھی پیچھے آئی اور دہلیز پار کر کے کونے میں کھڑی ہو گئی.
یان سوفو آگے بڑھی، سنگھار میز تک آئی اور کلائی سے چوڑیاں اتارنے لگی۔ ملکہ، ہم کوئی نہ کوئی حل نکال دیں گے، آقا شہزادی تاشا کو اپنے حرم میں داخل نہیں کریں گے۔ 5 سال کی تھی جب گھوڑے پہ چڑھنا سیکھا تھا ہم نے۔ وہ رگڑنے والے انداز میں چوڑیاں اتار اتار پھینک رہی تھی، آنکھیں شدت جذبات سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ 9 سال کی ہوئی تو قیدیوں پہ مشقوں کے درمیان ایک قیدی کی پیشانی میں پہلا تیر گھونپا تھا میں نے۔ شاہ چین کی 12 بیٹیوں میں سے سب سے لاڈلی اور محبوب تھی میں۔ ملکہ، کنیز نے دل گرفتہ نظروں سے اسے دیکھا کہ کچھ کہنا چاہا مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ 22 برس کی ہوئی تو اپنی ہر فن سے آراستہ بیٹی کو بابا نے سینکڑوں چینی اہلکاروں کے ساتھ اس ملک کی طرف روانہ کر دیا۔ اپنے آباء و اجداد کا دین چھڑوا کے مجھے مسلمان بنوایا گیا۔ پھر ایک ایسے سلطان سے میری شادی کر دی گئی جس کو میں جانتی تک نہ تھی، مگر حکم تھا کہ یہی کرنا ہے۔ یہ دونوں ملکوں کے لیے خوشبختی لائے گا۔ کیسی خوشبختی ہے جو چین کے شہزادی کے دل کو روند کے ملتی ہے۔ اب وہ اپنی گردن سے زیور نوچ کے اتار رہی تھی۔ نظر اٹھا کے آئینے میں دیکھا تو آنکھیں بھیگ گئیں۔ جس سلطان کو کھانا کھانے کی تمیز نہیں، جس کو اپنی عقل سے سوچنا تک نہیں آتا، جس کو دوسرے چلاتے ہیں اور جس کو میں نے ہر قربانی دینے کے بعد سدھارنے کی کوشش کرنا چاہی، اپنے ملک کے لیے، چین کے لیے، اپنے شاہ کے لیے، وہ سلطان آج کہتا ہے کہ وہ میرے مقابلے پہ ایک دوسری ملکہ لے آئے گا۔ آئینے میں اپنی صورت دیکھتے ہوئے اس نے تاج اتارا اور دیوار پہ دے مارا۔ کنیز سہم کے پیچھے ہوئی۔ یان سوفو نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ وہ شاہ چین کی بیٹی کے مقابلے پہ دوسری عورت لائے گا، وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ ملکہ، ضرور شہزادی تاشا نے آقا کو اپنے جال میں پھنسایا ہوگا، ورنہ آپ کی خوبصورتی کے سامنے تو… یان سوفو نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا۔ شہزادی تاشا۔ پھر چہرہ اٹھایا اور آئینے میں عکس دیکھا تو کاجل آنسوں کے باعث مٹا مٹا سا تھا اور جوڑے سے لٹے نکل کے ادھر ادھر بکھری تھی۔ شہزادی تاشا کے چہرے پہ تیزاب پھینک سکتی ہوں میں، اسے زندان میں ڈال سکتی ہوں، اس کی جان لے سکتی ہوں، مگر… اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پہ رکھی اور اس کو رگڑنے لگی، پھر انگلیاں ہٹائیں، چہرہ اٹھایا اور گہری سانس لی۔ مگر میں 5 برس کی تھی تو گھوڑے پہ چڑھنا سیکھا تھا۔ اتھرے جانور کو قابو کرنا مجھے تب سے آتا ہے۔ آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑے۔ 9 سال کی تھی تو قیدی کے سر پر رکھے سیب کی جگہ پیشانی میں تیر گھونپا تھا، کیونکہ کان میں باپا نے کہا تھا کہ مشق تو ناٹک ہے، اصل مقصد اس قیدی کو مارنا ہے۔ تب سے محل کے رازوں اور سازشوں کا استعمال کرنا آتا ہے۔ اس نے غازی سے اٹا رومال اٹھایا اور اس سے چہرے کو تھپ تھپایا، رنگت میں سفیدی اور گلابی گھل گئی۔ شاہ چین کی 12 بیٹیوں میں سے سب سے لاڈلی اس لیے تھی کیونکہ بابا کو معلوم تھا میں انسانوں کو پڑھ بھی سکتی ہوں اور ان سے نپٹ بھی سکتی ہوں۔ لالی اٹھائی اور لبوں پہ لگائی۔ 22 برس کی تھی تو اس لیے مجھے تنہا شاہی دستے کے ساتھ غیر ملک میں روانہ کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے یان سوفو تنہا مقابلہ کرنا بھی جانتی ہے۔ دونوں ملکوں کو خوشبختی ملے گی، مگر یان سوفو کا دل اب مزید نہیں روندا جائے گا۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور جیسے الجھی لٹوں کو شانت کر کے درست کیا، پھر سنگھار میز پہ رکھا، دوسرا تاج اٹھا کے سر پر رکھا۔ میں اب صرف شاہی چین کی بیٹی نہیں ہوں، میں ملاکا سلطنت کی ملکہ بھی ہوں، اور مجھے مراد راجہ اور شہزادی تاشا سے زیادہ چالیں چلنا آتی ہیں۔ پھر اس نے گردن موڑی اور کنیز کو دیکھا تو اس قدرے پرسکون اور سپاٹ نظر آتی تھی۔ شہزادی تاشا کو کل محل بلوا لو، ہم ظہرانہ ایک ساتھ کھائیں گے۔ کنیز نے الجھ کے اسے دیکھا مگر سر تسلیم خم کیا، جو حکم ملکہ۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتی گئی۔ جیا پہ مغرب کا اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، اندر کندیلیں روشن کر دی گئی تھی اور برا حال کچھا کھچ پرا نظر آ رہا تھا۔ پسماندہ زبو حال سے نوجوان اور دھیر عمر مرد میزوں پر بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف نظر آتے تھے۔ بعض عجلت میں کھا رہے تھے جیسے ان کو واپس پہنچنے کی جلدی ہو۔ حال کا ایک دروازہ رسوئی میں کھلتا تھا جہاں چولہے رکھے تھے اور چھت کھلی تھی۔ دھواں فضا میں اڑتا جا رہا تھا اور دیگچوں میں پکوان پکتے نظر آ رہے تھے۔ ایک چولہے کے قریب فاتح بن رامزل پنجوں کے بل بیٹھا لکڑیوں کو چولہے کے اندر دھکیل رہا تھا۔ دھواں اٹھا تو اس نے جھک کے پھونک ماری، ایک دم شعلہ سا جل اٹھا اور دھواں چھٹتا گیا۔ اس نے آنکھیں مس لی اور پھر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ رسوئی میں اکیلا بیٹھا تھا، دوسرے غلام کاموں کے سلسلے میں آ جا رہے تھے۔ وہ ان غلاموں کا نگران بنا دیا گیا تھا اور ان پہ اب روک ٹوک نہیں کی جاتی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں ڈیڈ؟ وہ آواز پہ چونکا۔ لکڑیوں کے ساتھ اریانہ آ بیٹھی تھی اور چہرہ ہتھیلیوں پہ گرائی یاسیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مٹیالے کرتے پجامے پنجوں کے بل بیٹھا فاتح ذرا سا مسکرایا۔ یہ سوچ رہا ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ آپ کے پاس تو ہمیشہ پلان ہوتا ہے، اب بھی ہے، مگر یہ لوگ… گردن موڑ کے اس دروازے کو دیکھا جو اندرونی حال میں کھلتا تھا۔ یہ شہر کے غلام محکوم لوگ یہ کیسے اپنے لیے کچھ کریں گے؟ اس کے انداز میں افسوس تھا۔ کسی کو تو ان کے لیے لڑنا ہوگا ڈیڈ۔ وانگ لی تو وہ ہیرو نہیں نکلا جو آپ اس کو سمجھتے تھے۔ صبح دربار میں اپنی تعریف سن کے وہ خوش تو ہو گیا، مگر اس نے تب سے لے کر اب تک آپ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ وہ کوئی عظیم کارنامہ سر انجام نہیں دے گا۔ غلط۔ اس کے بارے میں تاریخ میں لکھے تمام واقعات درست تھے سوائے اس ایک کے۔ وہ جنگی فتوحات، وہ بحری سفر، وہ سفارتکاری، وہ سب کارنامے وہ سر انجام دے چکا ہے۔ اس نے جو بھی کیا ڈیڈ وہ چین کے لیے کیا۔ اب بھی ملاکا کو قرض کی غلامی میں ڈال کے وہ اپنے ملک سے حب الوطنی کا ثبوت ہی دے رہا ہے۔ وہ ہیرو ہے مگر چینی قوم کا۔ آپ کو اپنے قوم کا مسیحا خود بننا ہوگا۔ صحیح کہہ رہی ہو۔ اس نے ہاتھ جاڑے اور سوچتی نظروں سے حال کے دروازے کو دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔
تقدیر صرف ان قوموں کی بدلتی ہے جو اپنی تقدیر بدلنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ حال کے اندر آیا اور ایک غلام سے تشت لے آ لیا، پھر ایک میز تک آیا جو وسط میں تھی، اس پر 2 آدمی کھانے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ فاتح نے ان کے سامنے چاول اور ترکاری کے کٹورے رکھے تو وہ جلدی جلدی کھانے پہ ٹوٹ پڑے۔ وہ تشت اٹھائے کھڑا غور سے ان کو دیکھے گیا۔ آرام سے کھا لو، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ تم میرے آقا کو نہیں جانتے، جلد واپس نہ گیا تو وہ میرا برا حال کر دے گا۔ وہ انگلیوں سے چاول منہ میں رکھتے ہوئے بولا تو فاتح نے افسوس سے سر جھٹکا۔ تمہاری مجبوری صرف جسمانی غلامی تھی، ذہنی غلام کیوں بن گئے ہو؟ وہ ذرا اونچا بولا تو قریب میں چند گردنیں موڑی۔ ذہنی غلام وہ کیا ہوتی ہے؟ غلام کے چاول میں ہاتھ رہ گئے، ہونکوں کی طرح چہرہ اٹھا کے ان کو دیکھنے لگا۔ فاتح نے کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھا، پھر بولا تو آواز بلند تھی۔ کسی انسان سے اتنا ڈرنا یا اس سے اتنی محبت کرنا کہ اپنے ہر کام ہر فیصلے کو کرنے سے پہلے اس کا متوقع رد عمل سوچنا، یہ غلامی ہے میرے دوست، اور یہ تم سب، انگلی سے اطراف میں اشارہ کیا، کی عادت ہے۔ تم سب ذہنی غلام ہو تو کیا کریں؟ غلام نے خفکی سے چاول پلیٹ میں پھینکی۔ آقا کے غلام ہے، حکم نہ مانے تو ڈر لگتا ہے کہ سزا ملے گی۔ مسلمان ہو کیا تم؟ ہاں؟ وہ برہمی سے بولا تو سارے میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ گردنیں موڑ موڑ کے اسے دیکھنے لگے تھے۔ پھر کیسے کیوں بھول جاتے ہو کہ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ہم بھی ڈرتے ہیں، مگر ہمارا مالک، ہمارے بھائی، صرف اللہ سے ڈرنے کی عادت ڈالو۔ تمہارا مالک کیا دنیا کا کوئی انسان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر تم اللہ سے مدد مانگو تو، اس نے لہجہ قدر نرم کیا اور انداز میں جیسے منت سی بھر لی، جسمانی غلامی تمہاری مجبوری ہے، مگر خدارا ذہن کو تو آزاد رکھو۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آزاد انسان بننا سکھایا تھا، ہم کیوں وہ سب بھول گئے ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ لوگ کھانا روک کے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ میں جانتا ہوں تم لوگ پریشان ہو، اکیلے ہو، تمہیں اغوا کر کے یہاں لایا گیا ہے اور غلام بنایا گیا ہے، مگر تمہیں اس حالت میں ڈالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی انسان کو اکیلا کرتا ہے، سارے رشتے دوست مددگار ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ سب چھوٹ جاتے ہیں، اور وہ سب سے انسان کو کاٹ کے کسی تنہا جزیرے پہ لے جاتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کوئی جواب نہ آیا، بس خالی چہرے ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہے تھے، کیونکہ محبت کرنے والے جب تک ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ان کی محبتوں کا شور ہمیں اپنے اندر نہیں جھانکنے دیتا۔ کبھی کبھی اس شور کو ختم کرنا پڑتا ہے، زبردستی، جبرن۔ یہ تمہارا اور میرا اللہ ہے جو انسان کو اکیلا کر کے اس کے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ تم اپنے مالک سے کیوں ڈرتے ہو؟ وہ تمہارا خدا نہیں ہے؟ کوئی انسان کسی کی زندگی کا خدا نہیں ہوتا، خدا صرف ایک ہے۔ انگلی سے اوپر اشارہ کیا۔ نظریں ایک سے دوسری تک جا رہی تھیں۔ اس خدا سے ڈرنا سیکھو، اس خدا کو پہچاننا سیکھو۔ وہی ہماری زندگیوں کے سارے فیصلے ہم سے کرواتا ہے، وہی ہمیں خوشی دیتا ہے، وہی غم دیتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمارے دل کو آرام نہیں پہنچا سکتا۔ غلام نے پلیٹ اپنی طرف کھینچی اور پھر سے کھانا شروع کیا، مگر فاتح نے ہمت نہیں ہاری۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی انسان سے نہیں ڈرتے تھے، ہر انسان کو برابری کی نظر سے دیکھتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کے سارے خوف دور کر دیے تھے۔ یہ مشکل نہیں ہے، تم لوگ بھی اپنے خوف دور کر سکتے ہو۔ تم سب اچھے گھروں کے لوگ ہو جو اغوا کر کے جبرن ابو الخیر یا ایسے لوگوں کے غلام بنائے گئے ہو۔ اپنے مالکوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا سیکھو۔ ملاقہ کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں پسند جو مظلوم بن کے ظلم کے سامنے پستے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو بھلے امیر ہوں یا غریب، خوبصورت ہوں یا بدصورت، مگر وہ صرف اللہ سے ڈرے اور درست چیز کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اللہ کو کوشش کرنے والے پسند ہے۔ کیا تم لوگ اپنے لیے کوشش کرنے والے نہیں بننا چاہتے؟ غلام اب تیز تیز لقمے لے رہا تھا، گردنیں واپس مڑتی گئیں۔ ذرا دیر کی خاموشی کے بعد پھر سے بنبناہٹ شروع ہو گئی۔ سب کی توجہ کھانے کی طرف مبذول ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایک میز سے دوسری تک امید بھری نظریں دوڑائیں، مگر اس کی نگاہ خالی پلیٹ پلٹ آئی۔ کسی نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے تو کسی نے خشمگین نگاہوں سے اس کو گھور کے منہ موڑ لیا تھا۔ سب واپس مصروف ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ تمہارے خوف کے باہر نکل گئے تھے۔ فاتح نے گہری سانس لی اور اداسی سے ان لوگوں کو دیکھا جو جلدی جلدی کھانا ختم کر کے مالک کا